ایک مرتبہ ایک دلہن کو شادی کے موقع پہ تیار کیا جا رہا تھا، اس کی سہیلیاں اس کو زیور پہنا رہی تھیں اور سرما ڈال رہی تھیں، اور اس دوران کسی نے اس کی تعریف کر دی کہ تمہیں تو یہ سب چیزیں بہت سج رہی ہیں۔ تو جب اس نے تعریفی الفاظ سنے تو دلہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو کہنے والی پریشان ہوئی کہ بھئی میں نے کوئی غلط بات کر دی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ تو میرے حسن و جمال کی اتنی تعریفیں کر رہی ہیں، مجھے خیال آیا جس خاوند کی خاطر آپ لوگ مجھے تیار کر رہے ہو، اگر اس کے پاس میں پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں کس کام؟ تو بات تو ٹھیک ہے، ایک بندے کو کوئی صوفی صاحب کہے، کوئی عالم صاحب کہے، کوئی طالب علم کہے، کوئی پیر صاحب کہے، دنیا بڑی تعریفیں کرے، مگر وہ بندہ اللہ کو پسند نہ آئے تو یہ دنیا کی تعریفیں کس کام؟ تو اصل تو مقصود ہے کہ مالک کو پسند آ جائے۔ اس میں دو تین صورتیں ہوتی، کبھی تو صفات کی وجہ سے کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے اور کبھی اس کی کوئی ایک بات پسند آ جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے لیلا مجنون کا آپس کا تعلق جو ایک مثال بن گیا۔ عورت کا نام لیلا تھا، کیوں؟ کالی تھی، اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا نام لیلا، لیل سے رات کی طرح کالی، مجنون کا تعلق بن گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک حاکم وقت نے جب یہ قصہ سنا تو اس کو عجیب لگا کہ مجنون اس سے اتنا پیار کرتا ہے، تو اس نے اپنے پولیس والوں کو کہا کہ ذرا اس کو لے کے آؤ، میں دیکھوں تو صحیح ہے کون سی روٹ پری ہے۔ تو جب وہ آئی تو کالی، تو بادشاہ نے کہا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، کہ تو دوسری عورتوں سے تو کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ گفت خامش چوں تو مجنون نیستی، لیلا نے جواب دیا خاموش رہو اس لیے کہ تم مجنون نہیں ہو، اگر تم مجنون کی آنکھ سے مجھے دیکھتے تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تمہیں کوئی نظر نہیں۔ تو قبولیت کی بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک نوجوان تھا، ایاز اس کا نام، دیہات کے علاقے کا رہنے والا، پڑھا لکھا بھی زیادہ نہیں تھا، مگر اس کی جو وفا تھی وہ سلطان محمود غزنوی کو پسند آ گئی، چنانچہ اس نے اس کو اتنا قریب کر لیا کہ دوسرے لوگ اس سے حسد کرتے، پسند آ گیا۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ تمام صفات کے باوجود پسند نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پھل کی دکان پر گئے سیب خریدنے کے لیے، دکاندار آپ کو کہتے ہیں جناب میرے پاس بہت اچھے انگور ہیں، آپ انگوروں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت، بالکل پکے ہوئے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے لذیذ ہوں گے، اعلیٰ معیار، اعلیٰ کوالٹی کے، آپ ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو باوجود اپنی تمام صفات کے آپ نے قبول نہ کیا۔ تو قبولیت ایک الگ تھی، اس لیے ایک بزرگ گزرے ہیں عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ، اسکندریہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، تعلیم پائی، پھر مصر چلے گئے، مصر میں جامعہ الازہر کے استاد رہے، اور ایسی ہی ہستیوں کی وجہ سے جامعہ الازہر دنیا میں مشہور ہوا۔ اللہ نے ان کو بڑا صاحب حکمت بنایا، چنانچہ ان کی حکمت بھری باتیں آج مشائخ اکثر پڑھتے ہیں اور اس سے روشنی پاتے ہیں۔ ان کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک عجیب بات ہے، فرماتے ہیں ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، ربما کبھی کبھی، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے طاعت کا دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ تو بڑی فکر والی بات ہے۔ ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے، کتابوں میں لکھا کہ اس نے 80,000 سال عبادت، زمین کا کوئی چپا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ایسی کوتاہی کر بیٹھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا فاخرج منھا فانک رجیم، دیکھو میرے دربار سے تو مردود ہے، اور پھر آگے یہ بھی کہہ دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ اکبر۔ چنانچہ فرماتے ہیں لیس کل طاعت سبیلا الی مثوبۃ اللہ ورضوان، ہر طاعت اور نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور رضا کا راستہ نہیں پاتی۔ کتنی نیکی ہیں جو کرتا ہے بندہ مگر رد کر دی جاتی، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک تیسری بات، لا عبرۃ بالطاعۃ، اس نیکی کا کوئی اعتبار نہیں اذا لم یصحبھا قبول، جس کے ساتھ قبولیت نہ ہو۔ تو نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو تو پھر اس کا اعتبار، ورنہ اعتبار۔ اب یہ تو بہت ہی فکر مند ہونے والی بات ہے نا، سچی بات اگر کی جائے نا تو ہمارے اعمال اس معیار کے نہیں کہ
اللہ کے ہاں قبول ہو پائے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تحقیق لکھی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا بھی خشوع و خضوع سے عمل کر لے، یکسوئی سے عمل کر لے، ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ، وہ پروردگار اس کی شان اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند۔ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے سردار امام الانبیاء، امام الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق۔ اور کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر حرمین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا کی ما عبدناک حق عبادت۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال ایسی عبادت کی ہے، راتیں ایسی گزاری ہیں۔ ان کے ہمسائے کے بچے ان کو رات جب چھت پر کھڑا دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے یہ چھت کے اوپر کوئی مینارہ ہے جو بنا ہوا ہے۔ چنانچہ جب وفات ہوئی تو اس بچے نے پوچھا ابو وہ اس گھر کا مینارہ نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بیٹے وہ تو ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے، وہ مینارہ اب گر گیا، اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ۔ جو اتنی عبادت کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادت، جیسی عبادت کا حق تھا اللہ ہم وہ حق ادا نہیں، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عمل الانسان لا ينجیہ من النار ولا يدخلہ الجنہ، بندے کا عمل نہ اسے جہنم سے بچاتا ہے نہ اسے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا يَحْصِلُ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَالرَّحْمَةِ، یہ جہنم سے بچاؤ یا جنت کا دخول صرف اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت پر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں ہی نہیں پھر قبول کیسے ہوتا ہے، اجر کیسے ملتا ہے؟ اس کی مثال بھی انہوں نے دی۔ امام ربانی مجدد ثانی اللہ فرماتے ہیں بات بڑی عجیب تھی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو پہلے دن مدرسے چھوڑ کے آئے، جب وہ شام کو واپس آیا تو کہتے ہیں ابو میں نے گنتی لکھنا سیکھی۔ آپ کہتے ہیں دکھائیں، وہ آپ کو اپنا کاغذ دکھاتا ہے، کاغذ سیاہی کے دھبوں سے بھرا ہوا، لکیریں ٹیڑھی میڑھی اور گنتی ایسی لکھی ہے پڑھی بھی نہیں جاتی، کیا عجیب و غریب شکلیں بنائی ہوئی ہیں، مگر بچے پر جو آپ کو شفقت ہے اس بنا پر آپ اس کو دیکھ کر اس کو آئس کریم کے لیے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئس کریم کا انعام ملا یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ باپ کی بیٹے کے ساتھ شفقت۔ تو امام ربانی مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بندے کو اجر ملتا ہے وہ عبادت کا وہ معیار نہیں جو اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اپنی رحمت اور رافت کی وجہ سے بندہ جیسا بھی عمل کرتا ہے وہ مالک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ مسئلہ عجیب ہے کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی مغفرت اور اس کی رحمت کی وجہ سے۔ چنانچہ بعض اسلاف نے کہا الآخرت اما عفو اللہ او النار، یہ آخرت یا تو اللہ کی طرف سے بخشش ہے یا پھر جہنم میں جانا، والدنیا اما عصمت اللہ او الہلکہ، اور دنیا یا تو اللہ کی طرف سے پردہ پوشی ہے یا پھر بندے کے لیے ہلاکت۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے لن يدخل احد الجنۃ بعمل، تم میں سے کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر نام اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، ولا یجیرہ من النار، نہ آگ سے بچائے گا، ولا انا، اور میں بھی، الا برحمت من اللہ تعالی، ہاں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول للجنہ، اللہ رب العزت نے جنت سے یہ فرمایا
انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ساتھ اس پر رحمت فرما دوں۔ اب یہ علماء میں ایک عجیب بات چل پڑی کہ عمل تو اس قابل ہے نہیں کہ جنت جائے، جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تحقیق کی ہے اور ایک جگہ پر بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ان التوفیق للعمل من رحمت اللہ، جو عمل کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا وما توفیقی الا، توفیق ہماری اللہ کی طرف من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پنکھا تو ہم نے بٹن آن کر کے چلایا، بجلی تو پیچھے سے آ رہی ہے، اگر وہاں سے بجلی بند کر دی جائے تو پنکھا کیسے چلے گا؟ ہم جو عمل کرتے ہیں ہم تو پنکھے کی طرح ہیں، لیکن اس کا کرنٹ تو پیچھے سے آ رہا ہے، توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب توفیق ہی اللہ کی رحمت سے ہے، ولولا رحمت اللہ ثابتہ ما حصل الایمان والطاعۃ التي يحصل بها النجاة، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ بندہ ایمان پا سکتا نہ اطاعت کر سکتا جس سے اس کو نجات ملتی۔ تو اب اگر نجات ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان منافع العبد لسیدہ، قانون ہے کہ غلام کے جو منافع ہوتے ہیں وہ اس کے مالک کا حق ہوتا ہے۔ غلام جو ہوا وہ جو کام کرے جو کمائے وہ کس کا حق ہوتا ہے؟ مالک کا حق ہوتا ہے۔ فعملہ مستحق لمولاه، لہذا اس کے عمل کا مستحق اس کا مالک ہوتا ہے۔ فمہما، جو بھی انعم علیہ من الجزاء فہو من فضلی، اب ایک غلام اپنے مالک کا کوئی کام کرے تو وہ تو مالک کا حق ہے، لیکن اگر مالک اس پر کچھ پیسے بھی دے دے تو یہ پیسے اس کی اجرت نہیں بنیں گے بلکہ اس کے اوپر ایک احسان اور انعام بنے گے۔ اب ہم غلام سے بھی ایک قدم آگے، اللہ کی ملک ہے، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب اگر اس عبادت پر وہ کچھ انعام بھی دے دے تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت کا احسان ہوگا ہمارے کہ اس مالک نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال فانی محدود ہیں، جبکہ اس پر جو بندے کو جنت ملے گی وہ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ فانی اعمال پر باقی رہنے والا اجر یہ عمل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو بات تو بالکل ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نیکی بھی کرنی ہے اور پھر اللہ سے قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگنی۔ بعض علماء نے کہا کہ اچھا یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دخول الجنت بفضل، جنت میں دخول اللہ کے فضل سے ہوگا، وَدَرَجَاتُهُ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ، اور جنت کے جو درجات ہوں گے یہ اعمال کے مطابق، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا، تو درجے اس کے مطابق ہوں گے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عملوں کے باوجود کسی بندے کے تمام اعمال کو رد کر دے، اس کا اختیار ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا لو ان اللہ عذب اہل سماواته وارض لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، اگر اللہ تعالیٰ اہل آسمان اور اہل زمین کو سب کو عذاب دے تو عذاب دینے کے باوجود وہ ظالم نہیں کہلائے گا۔ ولو رحمہم، اور اگر وہ ان پر رحمت فرما دے، کان رحمتہ خیرا لہم، اس کی رحمت ان کے لیے بہت اچھی۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک سیب ہے، آپ اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی آپ نے سیب کو فریزر میں کیوں رکھا؟ اچھا آپ پکانے کے لیے اس کو آگ پہ چڑھا دیتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ کتنے ظالم ہیں، سیب کو آپ نے آگ پہ چڑھا دیا۔ ہر بندہ کہے گا بھائی میری ملک ہے تو میرا اختیار ہے، میں اس کو فریزر میں رکھ کے تیار کروں یا میں اس کو چولہے میں رکھ کے تیار۔ تو جیسے ہم مالک ہیں اور ہمیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے بارے میں ایسا ہی، لیکن وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، لہذا وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا
یہ ساری باتیں کیوں کہی گئی کہ کئی مرتبہ عبادت کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے بندے کے اندر میں آ جاتا، خود پسندی آ جاتا، عجب آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ ذاکر بھی ہے، شاغل بھی ہے، تہجد پڑھنے والا، نیک بننے والا، وہ پھر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، عام لوگوں کو کم درجے کا بندہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جو دماغ میں خناس بھر گیا نا عجب خود پسندی کا، اس کا علاج یہ کیا فرمایا گیا کہ خود پسندی کی ضرورت نہیں ہے، مت اپنی خوشیوں پہ پھولے پھرو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں۔ اصل معاملہ قبولیت کا ہے، اور جب قبولیت کا معاملہ آئے گا تو بندے کے اندر عجب آ ہی نہیں سکتا، وہ عمل بھی کرے گا اور اوپر اللہ کو بھی ڈرے گا کہ مالک قبول کرو، روتا پھرے گا۔ تاہم اعمال کی قبولیت کی کچھ علامات جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ یہ بہت دلچسپ بات کہ ہر بندے کو اندازہ ہو جائے کہ میرا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبولیت پائے گا یا نہیں پائے۔ چنانچہ من علامات قبول الاعمال، اعمال کی قبولیت کی علامات، ان میں سے سب سے پہلی بات موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنت، بندے کا عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے بالکل مطابق، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ایسا نہیں تو بھلے جتنے مرضی خلوص سے عمل کرتا پھر قبول ہی نہیں۔ اچھا کبھی کسی کا جی چاہے جی آج بڑا طبیعت کی کیفیت بنی ہوئی ہے، فجر کی رکعتیں 2 کی جگہ 4 پڑھتا ہوں، تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ اب پڑھی تو اس میں رکعتیں ہی ہے نا، مگر نہیں قبول، کیوں؟ شریعت کے خلاف۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز پیدا کی جو نہیں، یعنی بدعت، فہو رد، اس کو رد کر دیا۔ تو ہم اس بات کے پابند ہیں، اس کو کہتے ہیں میزان للاعمال فی ظاہرھا، ظاہر میں اعمال کی کسوٹی، اعمال کا میزان۔ لہذا کسی بھی عمل کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیں گے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ قبولیت پا سکتا ہے، اور اگر نہیں تو قبولیت ممکن ہی نہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا بعض لوگوں کو کسی کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا تو وہ کمپنی کی مہر دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہے یا نہیں، جب کمپنی کی مہر دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کمپنی کی بنی ہوئی چیز ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے اور فرشتے وہاں موجود ہوں گے، وہ ایک ایک عمل پر دیکھیں گے سنت کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ جس عمل پر سنت کی مہر لگی قبول، مہر نہیں لگی ریجیکٹ، ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہر چھوٹے اور بڑے عمل میں سنت کے مطابق کام کرنا، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، حتیٰ کہ اگر بیت الخلاء بھی سنت کے مطابق چلا گیا تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو ظاہر میں میزان کہ انسان عمل کرے تو سنت کے مطابق کرے اور کام کرے تو اچھا کرے۔ ان یکون العمل حلالا طیبا، عمل حلال طیب پاکیزہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور پاک اعمال ہی قبول کرتے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل ہی اللہ کے ہاں قبول، والعمل الصالح یرفعہ، جو نیک عمل ہوتا ہے وہی اوپر اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ہم بڑا خیال رکھیں، حتیٰ کہ عبادات کے ساتھ اپنے کھانے پینے میں، کمانے میں طیب مال، پاکیزہ کھانا، ہر چیز میں اس کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ نفلیں عبادتیں تو خوب کر لی اور معاملات کا خیال ہی نہ رکھا، حرام کا مال استعمال ہو رہا ہے، یہ چیز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سعد رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور ایک عجیب بات فرمائی، یا سعد اطب مطعمک، اے سعد اپنا کھانا پاکیزہ کر لے، تکن مستجاب الدعوتی، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب یہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا فرمان، جبرانی شریف کی روایت ہے کہ تو اپنا کھانا پاکیزہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ اور اگر پیٹ میں حرام ہو یا اوپر کپڑا حرام ہو تو جتنا مرضی رو رو کے دعائیں مانگتا پھرے، دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو پاکیزہ چیزوں کا اور اعمال کا ہونا ضروری، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض دوستوں کو دیکھا انہیں بازار کھانے کا چسکا ہوتا ہے، شام کا کھانا جی ہم
بچوں کے ساتھ جا کے بازار دکھائیں، فلاں ریسٹورینٹ پہ فلاں ریسٹورینٹ، جو سارا دن نور کمایا ہوتا ہے شام کو اس سے زیادہ ظلمت لے کے واپس آ جاتا ہے۔ بازار کے کھانوں سے بچیں۔ آپ نہیں جانتے کہ بنانے والے نے ہر چیز حلال ڈالی یا نہیں، پہلی بات۔ پھر بنانے میں پاکیزگی کا خیال کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ کھانا تو نمازی آدمی پکائے تو نور ہوگا، بے نمازی پکائے تو ظلمت ہوگا۔ تو یہ باہر کھانے کی عادت مناسب نہیں، مسافر ہے، مجبوری ہے، شریعت اجازت دے دیتی ہے، مگر اس کو زندگی کی ترتیب بنا لینا یہ مناسب نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک عجیب تجربہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ بیرون ملک میں ایک مدرسہ تھا، اس میں ایک طالب علم آیا جو ایک ڈاکٹر کا بیٹا تھا، اسکول کے اندر 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اتنا ذہین بچہ کہ ہر کلاس کے اندر وہ پورے اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کا نام پریزیڈینشل ایوارڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا کہ صدارتی انعام ملے گا اس بچے کو۔ اتنا ذہین، آئی کیو لیول اس کا اتنا اچھا، بڑا شارپ بچہ تھا۔ پڑھنا شروع کیا، سال کے بعد جب اس کی ہم نے رپورٹ دیکھی، تعلیمی جائزہ، تو پتہ چلا کہ ابھی تو یہ ابتدائی حروف الفاظ ہی پڑھ رہا ہے، قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک شروع ہی نہیں ہوا۔ فکر لاحق ہوئی، 1 سال کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے۔ استاد کو بلایا، ہم نے پوچھا کہ جی خیریت؟ استاد نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری محنت میں کوئی کمی نہیں، یہ بچہ آتا ہے، میں اس پر محنت کرتا ہوں، اور میری نظر میں بچہ خود بھی محنت کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی 5-10 ورقے پڑھتا ہے تو پیچھے بالکل بھول جاتا ہے، پھر میں شروع کروا کے آگے لے جاتا ہوں، پھر پیچھے، آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ، میں کیا کروں؟ اب ہماری پریشانی گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ گئی۔ ہم نے طالب علم کو بلایا، بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ طالب علم نے کہا جی کہ میں بہت ذہین بچہ ہوں، ہر کلاس میں ٹاپ کرتا ہوں، میں یہاں جب پڑھنے آتا ہوں تو میں وقت ضائع نہیں کرتا، استاد سبق دیتا ہے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی، میری طبیعت میں عربی سے مناسبت نہیں، قرآن سے مناسبت نہیں، یا کیا مسئلہ ہے، میں آگے بڑھتا ہوں پیچھے بھول جاتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے ایک میٹنگ رکھی، اس بچے کے ساتھ الگ بات کر کے پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کیا کھاتے ہو؟ لو جی بچے نے کھل کے بتایا، مجھے میکڈونلڈ کی چکن نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے پیزا ہٹ کا پیزا بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اور مجھے فلاں ریسٹورینٹ کے پوٹیٹو چپس بڑی اچھی لگتی ہیں، اور مچھلی کے کباب فلاں جگہ۔ اس نے تو کوئی 8-10 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو ہوتی ہے نا اس قسم کی کمپنی، ان کے نام بتائے۔ پتہ چلا کہ معاملہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سارا دن مصروف رہتے تھے، انہوں نے زندگی کا ایک لائف سٹائل بنا لیا تھا، شام کو آتے تھے، 20 بچوں کو گاڑی میں ڈالا، آؤٹنگ بھی ہو گئی، اور اس گھومنے پھرنے میں وہ ان جگہوں سے اپنی طرف سے حلال چیزیں کھاتے تھے، پوٹیٹو چپس ہیں، فش ہے، پیزا ہے، اس قسم کی چیز۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ کیوں مناسبت پیدا نہیں ہو رہی۔ ہم نے ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کر لی، والدین کو بلا لیا، والدین کے سامنے بات رکھی کہ جی دیکھیں 1 سال آپ کا بچہ پڑھتا رہا، ریزلٹ 0، ہمارے استاد کا بھی وقت ضائع ہوا، آپ کے بچے کا بھی وقت ضائع ہوا، اور ہمیں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اب آپ کے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو اپنے بچے کو آپ یہاں سے لے جائیں، خود پڑھائیں، اور اگر یہیں پڑھانا ہے تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد بچے کو باہر کا کھانا نہیں کھلائیں۔ اب بات تو ذرا کڑوی سی تھی لیکن ہم نے کر دی، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ گھر میں کھانا پکائے اور بچے کو جو چاہے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگے جی کہ نہیں، ہم بچے کو یہاں سے نکالنا تو نہیں چاہتے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا نہیں کھلائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، بچے نے اگلے سال پھر قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، 1 سال کے اندر اس بچے نے پورے قرآن مجید کو مکمل پڑھا۔ یہ جو باہر کے کھانے ہیں نا، یہ روحانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد اے سعد اطب مطعمک، تو اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے، تکن مستجاب الدعوتی، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ جب پیٹ میں حلال ہوگا، زبان سے نکلی فریاد اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو یہ پہلی علامت ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے عمل کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ قبولیت کے قابل ہے یا نہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ موافقت العمل لما جاء بہ الشرع وصحت بہ السنت، کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، حلال پاکیزہ معاملہ۔ اس کو کہتے ہیں میزان
میزان، میزان للأعمال فی باطنہا، وہ کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ بالعمل، کہ آدمی اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی صحت قبولیت کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر، چنانچہ نیت کا ٹھیک کرنا یہ بھی میزان، چنانچہ کتنے نیک عمل ایسے ہوں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے رد کر دیے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک خرچ کرنے والا مخیر آدمی ہوگا۔ تینوں کے اعمال نیک ہوں گے مگر نیت دنیا کی واہ واہ ہوگی۔ فرمایا جائے گا فقد کی، وہ کہا جا چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو اودے منہ جہنم کے اندر گرا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ کہ نیت خالصہ ہو، صحیحہ ہو۔ اگر نیت میں فرق ہوا تو عمل قبولیت سے خارج ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی طبرانی شریف کی روایت ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ، اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتے، إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، مگر جو خالص اللہ کے لیے ہو، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور اس عمل سے اللہ کی رضا چاہی جائے، وہ عمل قبول ہو۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ چنانچہ مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں، صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی اصلاح اچھے عمل سے ہوتی ہے، وصلاح العمل بصلاح النیت، اور عمل کی اصلاح نیت کے ٹھیک ہونے سے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا، من سرہ ان یقبل له عملہ فلیحسن نیتہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فلیحسن نیتہ، اس کو چاہیے کہ نیت کو اچھا کر لے۔ فإن اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالی، یاجر العبد، بندے کو اجر دیتے ہیں، اذا حسنت نیتہ حتی باللقمہ، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے لیے کیا، اس پر بھی اجر۔ تو یہ دوسرا میزان ہوا، کسوٹی ہوئی۔ تیسری چیز، زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، یہ تیسری نشانی کہ عمل قبولیت کے قابل ہے یا نہیں، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو اس عمل کے اندر کیفیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، خشیت ہوتی ہے اس عمل کے اندر، وہ دل کی کیفیت بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ عمل میرا قبول ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ اعمال کرتے ہوئے مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا، انشراح ہوتی ہے طبیعت کے اندر۔ چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب ایقاظ الحمم اس میں فرماتے ہیں، من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا، عجلت سے جلدی، جس نے اپنے اعمال کے ثمرہ کو جلدی پا لیا یعنی روحانی سکون، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الْقَبُولِ عَاجِلًا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اس کا عمل قبول بھی ہو جائے گا۔ اب ذرا سن لیجئے کہ عمل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، فَمِنْ عَلَائِمِ قَبُولِ اللَّهِ لِلصَّلَاةِ، قبولیت کی علامت جو ہے نا اللہ کی طرف سے نماز میں کیا ہوتی ہے، أَن يَشْعُرَ الْمُصَلِّي فِيهَا بِلَذَّةِ الْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ، کہ نماز پڑھنے والا نماز میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کے سامنے ہی کھڑا ہے۔ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ، تو نماز میں ایسی کیفیت کئی دفعہ ہوتی ہے کہ بندہ بالکل یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ یہ کیفیت کا نماز میں ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کے ہاں قبول۔ فرماتے ہیں من علائم قبول اللہ لتلاوت القرآن، اگر انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے اس میں کون سی وہ کیفیت ہے کہ جس پر بندہ فیل کرے کہ ہاں میری یہ تلاوت قبول۔ فرماتے ہیں ان یشعر انہ ماثل بین یدی اللہ، اس کو یہ شعور حاصل ہو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، محو گفتگو ہوں۔ یہ کیفیت جب تلاوت کی ہو نا کہ میں سنا رہا ہوں میرا مولا سن رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ گانے والی باندی کا گانا اتنے
کے مناسک ادا کر رہا ہو تو پھر دنیا کے مشاغل اور ہموم سے اس کا دل بالکل خالی ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ واصل. پھر لکھتے ہیں من علائم قبول اللہ لذکر الذاکرین کہ جو ذاکرین ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کی قبولیت کی علامت کیا؟ ان تم بعقل یقظۃ الی مراقبۃ اللہ فی قلوبہم، ان کے دل میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے مراقبہ میں. وَأَن يَبْعَثَ الْخَشْیَةَ مِنَ اللَّهِ فِی نُفُوسِہم، اور ان کے نفوس کے اندر اللہ کی طرف سے خشیت آ جاتی ہے. تو اگر یہ کیفیت ذکر کی حاصل ہو کہ دل میں بیداری آ جائے، نفس میں خشیت آ جائے، تو یہ اس بات کی دلیل کہ انسان کا ذکر اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گیا. یہ تیسری نشانی ہو گئی. چوتھی نشانی المداومۃ علی العمل، عمل کے اوپر مداومت، استقامت، یہ بھی قبولیت کی دلیل ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو تواتر کے ساتھ کیے جائیں، پابندی کے ساتھ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہو. لہذا تکبیر اولیٰ کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اسباق کی پابندی، تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو کی پابندی، نگاہ کی نیچے رکھنے کی پابندی، جھوٹ سے بچنے کی پابندی، ان اعمال کو انسان تواتر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جب کسی عمل کی توفیق مل جائے تو یہ دلیل. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ اے دوست تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد، اے دوست تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبول ہونے کی دلیل ہے. اگر قبول نہ ہوتی تو تجھے آنے نہ دیتے، یہاں الجھا دیتے دنیا. تو یہ اعمال پر جو مداومت ہوتی ہے یہ قبولیت کی دلیل ہے. اور اس میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اللہ کے ہاں جب قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو جاری کر دیتے ہیں. سنیے قرآن عظیم الشان. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا اور اس عمل کو آنے والوں میں جاری بھی فرما دی. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو. ہم اپنی زبان میں دعا دیتے ہیں نا خوش ہو کے بچے کو، اور تمہیں شاباش، بالکل یہی معنی ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش، تم نے کیسا اچھا عمل کیا، ہمیں عمل اتنا پسند آیا، ہم نے تمہارے عمل کو قیامت تک کے لیے جاری. ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی یاد پوری کی پوری امت ہمیشہ تازہ ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا عمل کا جریان آگے کے لیے ہو جانا، یہ قبولیت کی دلیل ہے. چنانچہ دیکھیں کتابیں لکھنے والوں نے تو بہت لکھی، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی. اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہوئی کہ آج دنیا میں کوئی آدمی عالم کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف کو نہ پڑھے. قبولیت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فقہ حنفی کو قبولیت ملی. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا تقوی، ان کا خلوص اللہ کو پسند آیا، چنانچہ ان کی فقہ دنیا میں اتنی پھیلی. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں، پاکستان میں فقہ حنفی پہ عمل ہوتا ہے، برابر میں ہندوستان میں جو مسلمان فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، اور پاک والا ملک فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، ماوراء النہر کے جتنے ممالک ہیں، ازبکستان، قزاقستان، کرغیزستان، تتارستان، بشکیرستان، سارے کے سارے فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے. اور آگے جائیے تو بوسنیا فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے. چائنا کی طرف آ جائیں تو چائنا میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے کتائی کا فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے. اور آگے بڑھیں تو ترکی میں فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے. اور آگے جائیں تو شام میں فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے. سبحان اللہ. کیا اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. ایک مرتبہ سوڈان کے ایک عالم ملے، وہ عدالت میں جج بھی تھے، کئی سفر میں اکٹھے ہو گئے، جہاز میں ادھر ادھر کچھ بات چیت ہوتی رہی. تو ان سے کوشچن پوچھا میں نے کہ آپ کے ہاں کس فقہ کے مطابق اعمال ہوتے ہیں. انہوں نے عجیب جواب دیا. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں عبادات فقہ مالکی کے مطابق ہوتی ہیں، امام مالک کے فتویٰ پر، لیکن ہمارے ہاں جو عدالتوں کے اندر مقدمات ہیں
وہ فقہ حنفی کے مطابق ہم اس کو طے. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ پوری دنیا میں عدالتی نظام کے تحت جو مضبوط فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اس کا جواب پوری دنیا میں گیا. اس عاجز نے اس بات سے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ان کے اپنے تاثرات. لیکن اگلی بات سنیں، مصر جانے کا موقع ملا. مصر میں جامعہ الازہر کے ایک بڑے شیخ، ان سے اسی طرح کا کوشچن پوچھ لیا گیا تو انہوں نے جواب میں پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر عبادات تو امام شافعی کے مسلک پر کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عدالتوں کے مقدمات کے تمام فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہیں. جب دو طرف سے یہ بات ویریفائی ہوئی تب دل میں بات آئی کہ اللہ، یہ معاملہ آپ کے ہاں قبولیت ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فقہ حنفی کو قبولیت ملی اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بن گئے تھے ہارون رشید کے زمانے میں. حالانکہ ہارون رشید کے زمانے میں علماء کی ایک جماعت کو بھیجا گیا صد سکندری ڈھونڈنے کے لیے، دیوار چین سمجھ لو. اس نے واپس آ کر جماعت نے بتایا ہم جہاں بھی گئے ہم نے وہاں کے لوگوں کو فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا. حکومت کی جماعتیں بعد میں جا رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا خیر پہلے سے پہنچا ہوا ہے. یہ قبولیت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا دیکھیے، مدارس تو بہت ہیں، ہزاروں، لیکن ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند، اللہ نے اس کے علمی فیض کو قبول کر لیا. اتنا فیض دنیا میں پھیلا ہے کہ بندہ تصور نہیں کرتا. چنانچہ اس عاجز کو دین کی نسبت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 یا 50 سے زیادہ ملکوں میں سفر کی توفیق نصیب ہوئی. امریکہ دیکھا، افریقہ دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا. وہ علاقے بھی دیکھے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات. وہ علاقے بھی دیکھے جن کو کہتے ہیں رشیا، برفانی علاقے. ٹریول کرنے کا موقع ملا. سڑک کے دائیں بھی برف ہے، کئی فٹ بڑی گہری، اور بائیں بھی برف ہے. نماز کے لیے رکنا پڑا. اب برف کو توڑ کر نیچے سے پانی نکال کے وضو کیا. اب جو برف کے اندر پانی پڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. برف کے اوپر چادر بچھا کے نماز پڑھی، لیکن اتنی سالڈ برف تھی کہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جب چادر اٹھائی تو وہ گیلی نہیں ہوئی. گیلی تو تب ہوتی نا جب برف پگھلتی، وہ پگھلی نہیں. اتنا ٹھنڈا سائبیریا کا علاقہ. ایک ایسے علاقے میں بھی جانے کا موقع ملا جہاں پر لوگوں کے گھر برف کے بنے ہوئے، دیواریں برف کی، چھت برف کی، دروازے برف کے. اور مزے کی بات کہ کھانے کے لیے جو ٹیبل لگایا گیا وہ بھی برف کا. اور مزے کی بات کہ کھانے کے لیے جو ٹرے استعمال ہوئی وہ بھی برف کی. لوگ ہزاروں ڈالر صرف کرتے ہیں وہاں جا کر انجوائے کرنے کے لیے. اللہ نے دین کی نسبت سے وہاں ایک ایسی جگہ بھی پہنچایا جس کو کہتے ہیں اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ. چنانچہ وہاں پر بہت بڑا ایک بورڈ لگایا گیا ہے اور لکھا گیا کہ دنیا کے سائنسدان متفق ہیں کہ یہ جگہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. میں نے اپنے دوست سے کوشچن پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سمندر کے کنارے اگر یہاں کھڑے ہو تو سورج ایک طرف سے آتا ہے غروب ہونے کے لیے اور غروب ہونے کے بجائے طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس دن وہاں رات نہیں ہوتی. اس نظارے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں سیاح، اور اس کو دنیا کا آخری کنارہ کہا گیا. خیر، جتنا بھی اس پروردگار کی طرف سے دنیا میں دین کی نسبت سے جانے کی توفیق ملی، ایک بات باوجود مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، یہ عاجز جہاں بھی پہنچا وہاں اپنے سے پہلے علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بلا واسطہ یا بل واسطہ جس نے فیض حاصل کیا اس دارالعلوم سے، وہاں بیٹھا پہلے سے کام کرتا نظر آیا. یہ اللہ کے ہاں قبولیت. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. اخلاص کا تاج محل بنا کے چلے گئے. قبولیت عند اللہ. تو کئی مرتبہ عمل پر مداومت مل جاتی ہے، قبولیت کی دلیل. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ عمل کو ہی آگے جاری کر دیتے ہیں، فعل ہی جاری کر دیتے ہیں. یہ بھی قبولیت کی دلیل. 5ویں نشانی التقویٰ، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما
4:45 پہنچ جاؤں. اب یہ جو اس نے بات کہی نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ کہ میں احتیاط کروں گا وقت سے پہلے پہنچ جاؤں. خاوند بیوی کو کہتا ہے میں نے 10 آدمیوں کو کھانے کی دعوت دی ہے, ٹو بی آن دی سیف سائڈ آپ 15 کا کھانا بنا. تو دیکھا دنیا کے معاملات میں ہم ٹو بی آن دی سیف سائڈ عمل کرتے ہیں. اس ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ تقویٰ بنے. ہمارے مشائخ دین کے اوپر عمل کرتے تھے ٹو بی آن دی سیف سائڈ, احتیاط کے ساتھ عمل کرے. تو جو بندہ شریعت پر اس طرح سے عمل کرے کہ احتیاط, وہ متقی کہلاتا ہے, اور ان کے اعمال اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. تو یہ 5 علامات ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ عمل قبولیت کے قابل ہے یا نہیں. تاہم پتہ کب چلے گا؟ پتہ تو حتمی قیامت کے دن چلے گا. دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون. یہ کھوٹے کھرے گا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اب یہ ایک بنا وجہ بن گئی کہ مومن کے دل میں پھر ڈر ہی رہتا ہے, وہ کرتا بھی ہے اور اوپر سے ڈرتا بھی ہے کہ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا, قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لینا. فکر لگی رہتی ہے اور یہ موت تک لگی رہے گی, بچتا کوئی نہیں اس سے. انبیاء اولیاء سب کے دلوں میں یہ غم. سنیے ابتحال الانبیاء الی اللہ بأن یرزقہم القبول. انبیاء کرام کے دلوں کے اندر بھی ڈر خوف گریا کرتے تھے اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر. سنیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل بیت اللہ بناتے ہیں. اب بیت اللہ بنا کے تو خوشی مناتے ہیں نا بندہ کہ جی میں نے کام کر دکھایا. نہیں, ادھر کام کیا تو ساتھ فکر بھی ہے. کون سی فکر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. دیکھا عمل کیا اور دل کو غم لگ گیا, اللہ اس کو قبول کر. ربنا تقبل, دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعا ہے نا, فکر لگی ہوئی. چلیں اللہ کی ایک نیک بندی عمران علیہ السلام کی اہلیہ اور بی بی مریم کی والدہ حاملہ ہے. دل کی چاہت ہے کہ ہونے والا بچہ نیک بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا. فتقبل, تو دیکھا ہے نا فکر لگی ہوئی. تو انبیاء اولیاء سب کے دلوں کی یہ کیفیت ایک ہی, دل میں ہر وقت غم لگا ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہ قبول ہو, اللہ کو پسند آتا ہے. آئیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ نے امت کو کیا تعلیم دی؟ جناب حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اسلام جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگتے تو فرماتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما لی. ابن عباس عنہ کی روایت ہے نبی اسلام نے دعا مانگی رب اعینی وتقبل توبتی, اللہ میری توبہ کو قبول فرما لی. یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی اسلام نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اور ایسا عمل جو آپ کے ہاں قبول ہو جائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی اسلام نے دعا مانگی اللہم تقبل حسناتی, اللہ میری حسنات نیکیوں کو قبول فرما. ابن عباس نے فرماتے ہیں نبی اسلام بھی ہے کون سی فکر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب دیکھیں نا جو عمل بھی ہو رہا ہے اس کی تان کہاں آ کے ٹوٹ رہی ہے فتقبل, تو اصل تو قبولیت ہوئی نا. ہمیں آج اس کی فکر ہے اتنی, ہم تو عمل ہی نہیں کر پاتے الا ماشاء اللہ. جو کرنے والے ہیں ان کو زیادہ اللہ, جو کرنے والے ہیں ان کو زیادہ ڈر ہوتا ہے, وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ قبول کر لے قبول کر لے. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں جو امید بناتی ہیں. وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے, رؤوف ہے, امید بنتی جاتی ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے جو دل کو ڈرا کے رکھ دیتی ہے, اور وہ کیا؟ اللہ بے نیاز
شان کے مطابق تو قبول کر لی. اللہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اور عبداللہ ابن مبارک کو وہاں بٹھاتے تھے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل مشرق اور مغرب کا عالم کہا کرتے تھے. محدثین نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کو طلب حدیث کا اتنا شوق ہو. 8000 محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا. ان کے بارے میں محدثین نے لکھا امیر المؤمنین فی الحدیث، ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے پڑھتے تھے. اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. وہ حدیث بیان کرتے، سننے والا آگے مکبر کی طرح. جو مجمع کے اندر آواز پہنچانے والے تھے ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی. 1200 بندے آواز پہنچاتی، 1200 بندے آواز پہنچاتے تھے تو مجمع کتنا بڑا ہو. سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کی زندگی کو بہت عرصہ قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کو نبی اسلام کی صحبت کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو نہیں. اس کے سوا مجھے ان کی اور ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں. جس کے بارے میں محدثین ایسی بات کریں ان کے بارے میں آتا ہے جب آخری وقت آیا شاگردوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا. شاگردوں نے تعمیل کی، جیسے زمین پر لٹایا شاگردوں کی چیخیں نکل گئی. کیا ہوا؟ زمین کے اوپر رگڑنے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی کے بال پکڑے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا مانگ کر یہ کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر نہیں کہا میں محدث ہوں، نہیں کہا میں ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کے بدلنے کا سبب بناؤں، نہیں کہا میں نے آپ کے دین کا اتنا جو ہے وہ کام کیا. سمجھتے تھے عمل کوئی بھی قبولیت پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو کیا کہا؟ اتنا کہا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر. اگر ایسے محدث بھی اپنے آخری وقت میں اللہ سے یوں ڈرتے کانپتے تھے اور اللہ سے اس کی رحمت مانگتے تھے تو پھر ہمیں تو اور زیادہ. یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈرتے فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تمہیں اوپر چڑھنا ہے، ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کے سامنے. اس لیے ہمارے قابل اعمال بھی کرتے تھے، دل ڈرتے تھے. قرآن اس پر گواہی دیتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ. دیکھا خیر کو ہو وجلۃ، دیکھا خیر کا کام بھی کر رہے ہیں اور دل بھی گھبرا رہے ہیں. کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے حضور یہ بندے کو رلا دیتا ہے. اور ایک دوسرا پوائنٹ کہ انسان کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الکافرون. کیا پتا اللہ تعالی ایک جگہ فرماتے ہیں سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آہستہ آہستہ اتارتے ہیں بندے کو. مسواک کی پابندی چلی گئی، سنتوں کا اہتمام چلا گیا، تہجد کی پابندی چلی گئی، نگاہ کی پابندی چلی گئی. آہستہ آہستہ بندہ اپنی زندگی پکیچتا ہے کہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا تنزلی ہوتی ہو، اترتا تنزلی ہوتی ہو. اللہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. دل ڈرتا ہے. تو اس لیے بالخصوص طلباء علماء دین کا کام کرنے والے داعی حضرات دین کا کام بھی کریں مگر خود پسندی کے مریض بھی نہ بنے. یہ ذہن میں رکھے کہ یا ہمیں کیا پتا. سنیے 2 واقعات سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک بندہ گزرا ہے، اس کا نام تھا بلعم باؤ. 300 سال اس نے عبادت کی، 300 سال مستجاب الدعوات بن گیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. اب بتائیے 3 سال کی عبادت، مستجاب الدعوات کا مقام مل گیا. کیسا معاملہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خواہشات کی پیروی کر بیٹھے. انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں
فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی۔ جب یہ لفظ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سانس بند ہو گیا۔ یا اللہ، آخر اس بندے نے 300 سال کو سجدے کیے، ہماری تو عمر بھی نہیں ہے۔ 300 سال سجدے کرنے والا، مستجاب الدعوات کے مقام پہ پہنچنے والا، اور انجام کیا ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فمثلہ کمثل الکلب۔ اللہ یہ چیز بندے کو ڈرا کے رکھے۔ پھر اپنی عبادتیں انسان کو خود پسندی میں مبتلا نہیں کر پاتی، میں ختم ہو جاتی ہے۔ بس انسان کے پاس عاجزی اور ساری ہے، وہ کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور واقعہ لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ہوا تھا؟ حافظ الحدیث تھے، حافظ قرآن تھے، لاکھوں شاگردوں کے روحانی استاد، اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہے ہیں، عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے صلیب پہ نظر پڑی، فقط دل میں خیال آیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اتنی سی بات پر اللہ طرف سے پکڑ کہ یہ تمہارے عقل کا کمال ہے یا ہمارے فضل کا کمال ہے یا ہمارے فضل کا کمال، جو سینے میں تھاسم نکل گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے کنویں پر گئے، ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی، دل میں جم گئی شکل۔ شاگردوں کو کہا تم جاؤ، میں اس کے والد سے بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کر کے باقی زندگی یہی گزاروں گا۔ اس کے والد سے بات کی، اس نے کہا کہ آپ تو اجنبی ہیں ہمارے لیے، طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ عرصہ یہاں رہیں، مناسبت ہو، پھر ہم چاہیں گے تو رشتہ کر دیں گے۔ ہماری شرط ہے کہ جب ہمارے پاس رہو گے تو ہمارے سور ہیں، سوروں کا ریوڑ ہے، تم اس ریوڑ کو سارا دن چرایا کرو گے۔ بات مان لی۔ اب روزانہ سوروں کا ریوڑ چرانے نکلتے ہیں اور لے کے واپس آتے۔ 1 سال گزر گیا، شبلی رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، اللہ انجام برا نہیں کریں گے، بس ابتلا ہے، آزمائش آ گئی ان کے اوپر۔ لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ کا، ان کا کہیں سور چرا رہا ہوگا۔ جنگل میں گئے، دیکھا کہ وہی لباس، وہی وضاحت جس کے ساتھ کبھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی وضاحت کے ساتھ سور چرا رہے۔ اللہ نے دکھا دیا تم ہدایت پر ہو، بات فضل ہے۔ حضرت آپ قرآن کے حافظ تھے، یاد ہے قرآن؟ کہنے لگے بھول گیا۔ کوئی ایک آیت یاد ہو، سوچ کر کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد ہے۔ کون سی آیت؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اس کا کوئی نہیں۔ حضرت آپ حافظ الحدیث تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ بھول گیا۔ کوئی ایک، ہاں ایک یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل دے اس کو قتل کرے۔ ایک آیت یاد رہی، ایک حدیث یاد رہی، باقی سب۔ اس پر شبلی رحمت اللہ علیہ روئے، اور عبداللہ ابن اندلسی رحمت اللہ وہ بھی روئے، اور روتے روتے انہوں نے اللہ سے یہ فریاد کی، اللہ میں آپ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا، میں منبر پہ کھڑے ہو کے خطبے دینے والا، مجھے آپ نے سوروں کے چرانے کو لگا دیا، اللہ میں یہ توقع تو نہیں، ڈرونا پسند آ گیا۔ اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ایک آدمی کو، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، بے انتہا خوبیاں اللہ نے ان کو دی، لیکن انہوں نے اپنا تخلص کامل رکھا۔ میں نے عرض بھی کیا کہ حضرت کچھ اور لفظ مناسب ڈھونڈ لیجیے، کہنے لگا نہیں، اللہ نے سب صفات دی ہیں، ان کا درس قرآن مشہور، درس حدیث مشہور، امام خطیب تھے، مگر خود پسندی ہلکی سی آ گئی تھی طبیعت۔ یہ خود پسندی ایسی لے بیٹھی کہ کچھ مسئلہ کسی مقتدی کے ساتھ چھوٹا سا بنا، کوئی اتنا بڑا بھی نہیں، وہ بڑھتے 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 مسلح بھی گیا، خطابت بھی گئی، امامت بھی گئی، حتیٰ کہ ان کا دل اتنا لوگوں سے متنفر ہوا کہ انہوں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 18 سال ان کو رکشہ چلاتے دیکھا، 18 سال دور حدیث کیا ہوا، رکشے پہ سواریوں کو یہاں لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نے دین کے کام کی توفیق دی تو یہ ہمارا کمال، اگر اللہ نے مدرسے میں آنے کی توفیق دی تو کس کا کمال ہے؟ یہ سب اللہ کا کمال، اللہ کا کمال۔ میں عجب خود ہے، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے جب انسان سوچتا ہے پتہ نہیں یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں، تو اللہ جانتا۔ اللہ اکبر، ہماری مثال، اللہ اکبر۔ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کی گئی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو دل میں خیال آیا کہ وہ ہمارا بھی ذکر ہوگا، پڑھے ذرا، تو پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو اس نیت سے پڑھا کہ کون سی آیت حسب حال، ایک جگہ پر جا کر وہ آیت مل گئی، ایک جگہ پر جا کر وہ آیت مل گئی، 100% اپنے حال پہ فٹ آتی ہے۔ کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ
ینجح لا یاتی بخیر، بالکل یہی حال آج ہمارا، اپنے مالک پہ بوجھ لیں۔ اس لیے تو فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھ کو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس